Assalamu alaikum. Welcome to another episode. I am your host Muhammad Ali Abdullah and you are watching the Pakistani Perspective podcast. Today we have a very incredible guest with us, Ali Hamza. He is an assistant research associate in IPRI. Ali bhai kaise hain aap? جی الحمدللہ. علی بھائی آج ہم جس ایشو پہ آپ کے ساتھ بات کریں گے وہ ہے انڈیا اور پاکستان کا جو آج کل کرنٹ ایشو چل رہا ہے. اس کے ریلیٹڈ ہم آپ سے بات کریں گے. تو علی بھائی اگر ہم اپنے فرسٹ کوشچن کی طرف چلیں, ڈو یو تھنک دیٹ تھنگس ہیڈنگ ٹو ورلڈ وار آر دس اندر ایڈونچر لائک دا ون انوالونگ؟ ایسا ہے کہ جیسے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو بھی تعلقات ہیں, there's a whole history of enmity between both states since 1947 as soon as they got independence from the British Union. تو جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ more or less جو ہے وہ ایک دشمنی پر مبنی تعلقات دونوں ممالک کے درمیان ہمیشہ سے رہے. اس میں یہ شاید کہنا کہ یہ شاید کوئی انپریسیڈنٹڈ ہے اور پہلے ایسا نہیں ہوا, یہ تو درست نہیں ہوگا. لیکن کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان جنگیں بھی ہو چکی ہیں, دونوں ممالک جنگیں بھی لڑ چکے ہیں, کچھ بارڈر اسکرمشز بھی چلتی رہتی ہیں, تو جب بھی دونوں ممالک کے درمیان کسی خصوصی واقعے کی وجہ سے حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں تو اس میں یہ تفریق کرنا کہ کیا جنگ ہو جائے گی یا کوئی چھوٹے موٹے کسی کانفلکٹ کے بعد جو ہے نا وہ حالات معمول پہ آ جائیں گے, یہ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن جیسا کہ ہم سیکورٹی اسٹڈیز میں ہم یہ بات کہتے بھی ہیں کہ جو آپ کی میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن ہے, دونوں ممالک کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹیز موجود ہیں, تو اس کے بعد جو دونوں ممالک کے درمیان کنونشنل جنگ ہے اس کے اندیشے, اس کے خدشے ختم تو ہو گئے تھے. لیکن پھر ہم جیسے کہ انڈین اسٹریٹجک تھنکرز کی طرف سے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین اور اس طرح کی جو نیوکلیئر تھریش ہولڈ کے نیچے کانفلکٹس کو مینیج کرنے کی جو ایک اسٹریٹجیز تھیں وہ سامنے آئیں, تو اس میں انڈین مس ایڈونچرز جو ہیں وہ چلتے تو رہتے ہیں. لیکن امید ہے, ہم امید کر سکتے ہیں کہ جو آل آؤٹ وار ہے اس کو اوائڈ کر لیا جائے گا آئدر ود ڈپلومسی یا انڈیا, ہم یوں کہیں کہ انڈین اسٹریٹجک تھنکنگ ہی ایسی ہے کہ اس کو تھریش ہولڈ کو نیچے رکھیں گے, اس نیوکلیئر تھریش ہولڈ سے نیچے کسی کانفلکٹ کو رکھنا بہتر وہ سمجھتے ہیں, وہ رکھیں گے. اور پھر جو ڈیٹرنس ہے میرے خیال میں جو پاکستانی ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں وہاں پہ نیوکلیئر ڈیٹرنس ہو یا کنونشنل آرمز کے حوالے سے بھی پاکستانی جو ڈیٹرنس ہے وہ بڑی اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. تو انڈیا کسی بھی مس ایڈونچر سے میرے خیال میں وہ انڈیا کسی بھی ایسے مس ایڈونچر کو ضرور اوائڈ کرے گا جس سے کوئی فل اسکیل کانفلکٹ دونوں ممالک کے درمیان وہ شروع ہو جائے. تھینک یو سو مچ. علی بھائی اگر ہم بات کریں کہ بھارت میں آئے روز مطلب اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں, اگر ہم ان کی میڈیا اسٹریٹجی یا پھر ان کی گورنمنٹ کی جو اسٹریٹجی ہے ان کی اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ اپنے جو ان کے ایشوز ہوتے ہیں اس پہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے یہ کروایا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بلیم گیم ہے بھارت کی طرف سے, ایسا ہے کہ ہندوستان کی جو بلکہ ہم اگر بھارت کہیں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ یہ بھی ان کی جو ہندوتوا کی حکومت ہے, بی جے پی کی گورنمنٹ جب سے آئی ہے وہاں پہ, تو انہوں نے اس کو ایک ہندو راشٹرا بنانے کی کوشش کی ہے. اب اس کے اندر جو ان کی میڈیا اسٹریٹجی تھی وہ بہت اہم ستون ہے, جو ان کا ہندو راشٹرا بنانے کا بھارت کو جو ان کی ایک کوشش ہے, ان کا جو ایم ہے اس کے اندر. تو میڈیا پہ عموماً اگر آپ بھارتی میڈیا دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں کارپوریٹ میڈیا کے اوپر ایک بڑا مسئلہ ہے فیک نیوز کا, پوری دنیا میں فیک نیوز ہے, مگر ایون کہ جو انڈین سٹینڈرڈس ہیں اس سے بھی جو انڈین میڈیا ہے وہ بہت زیادہ گر جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس آلموسٹ ہر ایک واقعہ جو بھارت کے اندر ہوتا ہے, جس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی قدرتی حادثہ ہوتا ہے, تو ان کے پاس بلیم کرنے کے لیے پاکستان ہمیشہ موجود رہتا ہے, ہم دیکھتے ہیں. اور کمپلیٹلی ان کا جو میڈیا ہے وہ سینسیشنلزم کے اوپر بیسڈ ہے. مطلب اگر آپ اس میں سے اچھی ایگزامپلز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے. ایون کہ شاید آپ کرن تھاپر جیسے لوگوں کو بھی ڈھونڈ کے نہیں نکال سکتے, کیونکہ جو اوور آل جو ارناب گوسوامیز ہیں ان سے آپ کو فلڈڈ نظر آتا ہے انڈین میڈیا. اب یہ انڈین میڈیا جو ہندو راشٹرا کا ایک خواب ہے پرائم منسٹر مودی کا اور ان کی جماعت کا اور ان کے ہم خیال لوگوں کا, اس کو آگمنٹ کرتا ہے. یہ سنسنی پھیلاتے ہیں, یہ جو ہیٹرڈ ہے نفرت انگیز
جو کمپینز ہے وہ چلاتے ہیں ہندوستان میں جتنی بھی اقلیتیں ہیں وہ مسلمان ہیں یا دوسرے لوگ ہیں. پھر اس کے بعد اینٹی نیشنل کسی کو بھی ٹیگ کر دینا, لوگوں کو جب بھی وہ کویسچن کریں آپ کی ریاست کی, آپ کی حکومتی پالیسیز کو, تو ان کو اینٹی نیشنل کے طور پہ پیش کرنا, اس کو پورٹری کرنا. تو جو بھی اور اس کے لیے ایک لفظ جو استعمال کرتے ہیں وہاں پہ کہ وہ جو گودی میڈیا ہے انڈیا کے اندر, تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم انسٹرومنٹ جو ہوتا ہے جو اپنے بیانیے کو پھیلانے کے لیے, لوگوں کے ذہنوں میں سرائیت کروانے کے لیے اس کو, تو وہ ہندوستانی میڈیا ہوتا ہے. جب بات پاکستان کی ہے تو میرے خیال میں ان کو ایک ایزی وکٹم مل جاتا ہے, اور وہ کسی بھی طرح کی ریاستی حکومتی جو کمی کوتاہی ہوتی ہے وہ اس کو بھی پاکستان کے اوپر بلیم کر دیتے ہیں بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی واضح کنیکشن کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اوور آل بی جے پی کی جو اسٹریٹجی ہے, جو ان کا ایم ہے انڈیا کے لیے, یہ جو گودی میڈیا ہے وہ اس کے اندر بہت اہم ستون کی حیثیت رکھتا ہے. علی بھائی ہم اگر بات کریں انڈیا اور پاکستان کا جو مین کرائسس ہے وہ ہے کشمیر ڈسپیوٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کبھی کشمیر کے ایشو کو حل کیے بغیر ان کے میرے خیال میں ٹھیک ہو دیکھیں سکتے یہ ہیں؟ اس سوال کا جواب تاریخ نے دیا. تاریخی طور پہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جب تک یہ تنازع دونوں ممالک کے درمیان موجود ہے, اور جو ایک عالمی تنازع ہے, اس کے حل ہوئے بغیر پائیدار امن اس خطے میں ممکن نہیں ہے, اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان کسی طرح کی کوئی پیسفل ارینجمنٹ ممکن نہیں ہے. حالانکہ یہ واحد تنازع دونوں ممالک کے درمیان نہیں ہے. ہم نے دیکھا جس طرح سے انڈس واٹر ٹریٹی ہے یا پانیوں کی تقسیم ہے وہ بھی سامنے آ جاتی ہے, اور بہت سارے تنازعات شاید سامنے آ جاتے ہیں. شاید تاریخ کے کچھ ایسے ستم ہیں, کچھ تاریخ کی ایسی کانٹرڈکشنز ہیں کہ وہ سامنے آ جاتی ہیں. ہم دونوں ممالک تاریخ کو بالکل مختلف طرح سے دیکھتے ہیں. ہمارے ہیروز شاید ان کے ولنز ہمیں نظر آتے ہیں. جو بات ہم نے دو قومی نظریے کی جو بات تھی پاکستان کے فور فادرز نے کی تھی وہ ہمیں بہت ریلیونٹ نظر آتی ہے بار بار. لیکن بہرحال کشمیر جو ایشو ہے, جو یہ تنازع ہے دونوں ممالک کے درمیان, اس کی اپنی اہمیت اور حیثیت ہمیشہ قائم رہتی ہے. اور 7 دہائیوں سے زیادہ گزارنے کے باوجود یہ دونوں ممالک اگر اپنے درمیان پائیدار امن قائم نہیں کر سکے اور مسلسل تنازعات کی زد میں رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تو اس کی وجہ کشمیر ایشو ہے. ہندوستان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نارملائزیشن نہیں ہو سکتی جب تک کشمیری آئدر تو کشمیری اپنی جو آزادی کی جنگ ہے, اپنی آزادی کی تمنا ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو شاید یہ ممکن ہے. اور یہ بات ممکن نظر نہیں آتی. 7 دہائیوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ہر بار ہندوستان نے ان کو جس طرح سے دبانے کی کوشش کی, جتنے اوپریسو میئرز لیے, انفیکٹ جب زیادہ اوپریسو میئرز رہے تو یہ جو آزادی کی تحریک ہے یہ زیادہ ولولے کے ساتھ دوبارہ سے ابھری ہے. تو کشمیر کا جو تنازع ہے, جو بھی جو ریاست جموں کشمیر تھی اس وقت کی, جس طرح سے اس کو تقسیم کیا گیا, ہندوستان نے جس طرح سے وہاں پہ اس کی جو خصوصی حیثیت ہے وہ بھی ختم کی, اس کو ہندوستان کا باقاعدہ حصہ بنا کے وہاں پہ سخت ترین میز لے کے ایک اوپریسو رول کرنے کی کوشش کی, اس سب کے باوجود بھی اگر ہندوستانی جو کشمیری ہیں ان کی آزادی کی تمنا ختم نہیں ہو سکی, اور اس کی وجہ سے یہ مسئلہ آج بھی موجود ہے. اور پھر اس مسئلے کی موجودگی کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان مسلسل تنازعات ابھرتے رہتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں اس بات کا ثبوت ہے کہ کشمیر کے تنازع کو حل کیے بغیر دونوں ممالک کے تعلقات میں کسی طرح کی بہتری آنا یہ بعید از قیاس ہے, ناممکن ہے. علی بھائی آپ ہمارے چینل کے تھرو مطلب کون سا میسیج دینا چاہیں گے انڈین گورنمنٹ اور پاکستان کی گورنمنٹ کو, ان لوگوں کو کہ کس طرح کی پالیسیز کو اپنائیں؟ اور میرے خیال میں جو ساؤتھ ایشیا, جنوبی ایشیا کے خطہ ہے جہاں کے ہم باسی ہیں, اس کی کچھ ایسی ریالٹیز ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. یہ یہاں پہ غربت ہے, افلاس ہے, اب جو عالمی ماحولیاتی تبدیلی ہے وہ ایک بڑا چیلنج بن کے ہمارے سامنے آ گئی ہے. تو اس میں بلا وجہ کی جو جنگ و جدل ہے, ہندوستان کی طرف سے جو کوشش ہوتی ہے پاکستان کے اوپر بار بار چڑھائی کرنے کی, اپنے جو اندرونی مسائل ہیں ان کا بلیم پاکستان پہ دینے کی, یہ اس خطے کی عوام کی, اس خطے کے غریب عوام کی جو آگے بہت سارے چیلنجز فیس کر رہے ہیں, یہ کسی بھی طرح سے ان کے لیے مددگار ثابت نہیں ہوتا. تو ہندوستانی حکومت کو, ہندوستانی ریاست کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے اپنے جو بھی تنازعات ہیں بشمول مسئلہ کشمیر, اس کا جو ہے وہ پائیدار امن والا کوئی حل نکالے. اور میرے خیال میں کوئی حل ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جو UN ریزولوشنز ہیں, UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کے اوپر ہی اگر وہ عمل درآمد کر دے تو یہ تنازع حل ہو سکتا ہے, تاکہ ان دونوں ممالک کے درمیان پائیدار امن پیدا ہو سکے. اور بجائے اس کے کہ جس طرح سے ہندوستان اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہر سال بڑھاتا جاتا ہے اور زیادہ اسپینڈ کرتا ہے, اپنی جو بیلیجرنس ہے, اپنی جو
جارحانہ عزائم ہیں ان کو تقویت دیتا ہے، بجائے اس کے وہ اپنے یہ جو سارا جو ایکسپینڈیچر ہے اس کو ڈائیورٹ کر سکتا ہے اپنے غریب عوام کے مسائل کے حل کے لیے، اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے. اور اس خطے میں پائیدار امن صرف اسی صورت ممکن ہے کہ ہندوستان اپنے جارحانہ عزائم کو کسی حد تک کم کرے، ان کو ختم کرے اور پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے اپنے جو تنازعات ہیں وہ حل کرے. تھینک یو سو مچ علی بھائی فار یور ٹائم. یہ تھے علی حمزہ جنہوں نے ایک بہت ہی اچھا تجزیہ دیا ہے انڈیا اور پاکستان کے ڈسپیوٹ پہ ایشو